अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों, अज़ीज़ बहनों और मेरे भाइयों, आप लोगों को मैं आज बताऊंगी कि मोहब्बत और इश्क क्या होता है और इश्क कैसे किया जाता है। उस इश्क के बारे में आपको छोटा सा मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि आपके दिल भर आएंगे और आप रोने लगोगे उस वाक़ये को सुन के कि उस ज़माने में कैसे कैसे लोग थे और कैसे कैसे मुसलमान थे जो मेरे हुजूर की एक झलक पाने पे ईमान ला लेते थे। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, 25 साल का नौजवान, नाम अब्दुल्ला था, और उन्होंने कहीं मेरे हुजूर की एक झलक देखी होगी। उस एक झलक को देख के, मेरे हुजूर की एक झलक को देख के उन्होंने ईमान ला लिया और कलमा पढ़ के अपना ईमान पा लिया और ईमान कबूल कर लिए। वो मुसलमान बन गए और वो मुसलमान बनने के साथ वो जाते हैं, अपने घर जाते हैं वापस लौट के। जिनके अब्बू भी नहीं थे, अम्मी थी और चचा के पास में वो रहा करते थे। तो घर लौट के जाते हैं तो चचा उनके कहते हैं, हाँ मैंने सुन रखा है कि तुम मुसलमान बन गए हो, तुमने ईमान ला लिया है। तो वो कहने लगे कि हाँ आपने चचा सही सुना है, मैंने ईमान ला लिया हूँ, मैं मुसलमान बन चुका हूँ। अच्छा, तो तुम आज के बाद इस घर से नहीं जाओगे और यहीं रहोगे और अपनी अम्मी का ध्यान रखोगे और यहाँ काम करोगे। उन पे पाबंदियाँ लगा दी गई और पाबंदियाँ लगाने के साथ साथ वो तो मेरे हुजूर के इतने आशिक हो चुके थे कि एक ही झलक में जिसने ईमान एक ही झलक में कबूल कर लिया, तो सोचो उनका दिल का आलम क्या होगा। तो उन्हें मेरे हुजूर की यादें सताने लगी और मेरे हुजूर को देखने के लिए वो बेचैन और परेशान होने लगे। परेशान और बेचैनी की आलम में वो अपने चचा से कहते हैं, चचा मैं एक झलक में उनकी देख आऊं। तो चचा कहते हैं, अच्छा तू देखने जाएगा। और चचा के दिल में इतनी नफरत थी मेरे हुजूर को देखने की तो दूर की बात है, वो उन्हें पसंद ही नहीं करते थे और उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा था। चचा ने अपने भतीजे को खूब मारा और इतना मारा कि उन्हें मार के लुस्त कर दिया गया। और मार खा के फिर उनने 2 दिन रहे, फिर 2 दिन बाद वही आलम, तीसरे दिन बाद वही आलम, चचा मैं थोड़ा सा देख आऊँ, मेरा दिल नहीं मान रहा। वही कम से कम उनने 8-15 दिन वही इख्तियार किया, उन पे जुल्म ढाए, परेशान करे उन्हें। फिर वो अपनी अम्मी से कहते हैं कि अम्मी मुझे थोड़ा सा देखने तो जाने दो, अम्मी मेरी जान चली जाएगी अगर मैं उनको नहीं देखूंगा, मुझे एक बार देखने दो, एक बार देख के मैं वापस आ जाऊंगा अम्मी, फिर नहीं जाऊंगा। अपनी अम्मी से बोले। अम्मी ने कहा, अच्छा तू मेरी इजाज़त तो बाद में लेना, तू अपने चचा की इजाज़त ले जाके, अगर तुम्हारे चचा ने इजाज़त दे दी तो मेरी भी इजाज़त है, तुम चले जाना। उनकी अम्मी कह के उन्हें वहाँ से अम्मी से बात करके और अम्मी से बोल के वो वहाँ से निकल गए और चचा के पास में जाके चचा से इजाज़त लेते हैं, चचा मुझे थोड़ा सा उन्हें देखे आन दो, फिर मैं वापस आ जाऊँगा, फिर मैं कभी नहीं जाऊँगा। ये कहने लगे तो चचा ने कहा कि हाँ तुम्हें उन्हें देखने जाना है। तो वो कहने लगे, हाँ चचा आग बबूला हो गए और कहने लगे ठीक है तुम्हें जाना है तो हाँ जाओ। अब चचा ने अपने दिल में ये गुबार लाया कि अगर मैं बोलूँगा कि मैं तुझे हाँ अपने घर से बेदखल कर दूँगा या फिर मैं जो भी पैसा धेला कमाया, तो कहने लगे चचा तूने जो भी पैसा धेला अभी तक के कमाया है वो मेरे ताबे में है और वो मेरा है, मैं तुझे उसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अगर तुझे जाना है तो जा और वापस मेरे घर मत आना।
اور میں تجھے اپنے گھر سے اپنے زمین سے بے دخل کرتا ہوں، جو کہ پرورش میں نے دی، تیرا باپ مر گیا تھا، میں نے پالا، میں نے پوسا اور تجھے اتنا بڑا کیا، اور تو جانا چاہتا ہے تو تو جا سکتا ہے۔ پھر وہ اتنی سی بات سننا تھا تو کہنے لگے ٹھیک ہے چچا، آپ میری جو بھی میں نے کمایا ہے پیسہ وغیرہ سب آپ رکھ لیجئے، پر میں پھر بھی مجھے ایک بار دیکھ کے آن دے، دیکھنا تو ہے، میں ایک بار پھر بھی جانا چاہوں گا۔ پھر چچا بولے کہ ہاں تو ایک کام کر، تجھے جانا ہے، تو نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ دونوں کپڑے اتار کے مجھے دے دے اور تو یہاں سے چلا جا اور دیکھیا، پھر میں بھی تو دیکھوں تو محمد کے دیدار کیسے کرتا ہے۔ ان نے سننا تھا اور اسی وقت وہ کپڑے اتار کے ان کے سامنے پھینک دیے اور کہنے لگے چچا، اپنا انگ چھپاتے ہوئے اور وہاں سے نکل گئے۔ چچا کہنے لگے میں جا رہا ہوں چچا، اب اجازت ہے؟ تو چچا نے اجازت دی، ہاں جاؤ۔ بس اجازت ملنی تھی، امی کے پاس گئے دوڑتے ہوئے اور کہنے لگے امی مجھے تمہارے پاس کیا اتنے پیسے ہیں، مجھے کپڑے دلوا دو، میں ایسا کیسے جاؤں گا مدینہ منور، اور میں کیسے ملوں گا میرے حضور سے، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ امی کہنے لگے اور ان سے پیسے مانگ رہے تو امی کہنے لگی بیٹا میں نے تو ابھی تک کے کچھ بھی نہیں کمایا، اور جو کچھ بھی ہے تیرے چچا کے پاس ہے، بس یہ 2 دوپٹے سوتی کے میرے پاس ہے، وہ تم لے جاؤ اور جلدی لے جاؤ اور بھاگ جاؤ یہاں سے۔ کیونکہ تو تمہارا چچا آ جائے گا تو یہ بھی دوپٹے تم سے چھین لے گا بیٹا، میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا میرے سامنے شرمندہ ہو۔ تو بس ان نے سننا تھا، ایک دوپٹہ ان نے اپنے نیچے کے سائڈ میں باندھا اور دوسرا دوپٹہ کاندھے پہ سے ڈالا اور وہ نکل پڑے۔ تو اے امتی آپ لوگ سنو غور سے کہ عشق اس کو کہتے ہیں اور محبت اس کو کہتے ہیں کہ وہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر پاگل ہو گئے کہ انہوں نے کپڑے تک کے اپنے چچا کے اوپر پھینک دیے کہ مجھے حضور کے پاس ملنے جانا ہے۔ وہ عشق ہے، اور وہ عشق کا صلہ میں آپ کو آگے والی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ وہ عشق کا مرتبہ کیا تھا میرے حضور کا، اور میرے حضور نے انہیں کس کس چیزوں سے اور کس کس نعمتوں سے نوازے تھے میرے حضور نے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اور آج کے دور میں لڑکیاں ماں باپ کی نہیں سنتی اور لڑکے ماں باپ کو اپنے محبت کے خاطر، اپنے دل کے خاطر ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور ماں باپ کو چھوڑ کے دوسرے لڑکی کے ساتھ میں جاتے ہیں، اپنا گھر بساتے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کہ ہمارے ماں باپ کا کیا ہو رہا ہے، ہمارے خاندان والوں کا کیا ہو رہا ہے، کہ ہمارے ماں باپ پہ کون تھوک رہا ہے، کون ذلیل کر رہا ہے، کون بےعزتی کر رہا ہے۔ یہ آج کے دور میں نہیں ہے۔ تم ایسے امتی ہو مسلمانوں، ایسے مسلمان ہو تو کہ جو مسلمان، ایک مسلمان وہ ہے جو اپنے حضور کے عشق میں اتنا پاگل ہو گیا اور اتنا عاشق ہو گیا جو کپڑے اتار کے چل دیا، اسے کہتے ہیں محبت اور عشق۔ اگر آپ لوگوں میں تھوڑی سی بھی شرم باقی ہے اور تھوڑی سی بھی آپ لوگوں میں عزت اور غیرت باقی ہے، تو غیرت اگر آپ لوگوں میں باقی ہے تو یہ فالتو کی فضول کی دنیا میں اور یہ فالتو کی مخلوق میں اپنا ٹائم ضائع مت کرو، اور اپنے سمے کو بچا کے رکھو اور اپنے حضور سے دل لگاؤ، اپنے حضور سے محبت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو اور اپنے حضور سے محبت کرو۔ پھر دیکھو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری محبت میں تمہیں کون کون سی چیزوں سے نوازتے ہیں۔ بے شک اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ رب الکریم ہے اور غفور رحیم ہے، سب کی مرادیں پوری کرنا جانتا ہے، اور میرے حضور سب کے خیال رکھنا اچھے سے جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ اس کے بعد کی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے اور آپ لوگوں کو اس کے بعد کا پارٹ 2 سننا ہے
تو مجھے اللہ اکبر کمنٹ میں لکھیے اور مجھے کمنٹ میں پوچھیے اور کمنٹ میں آپ کو بتاؤں گی، اور آپ لوگوں کی کمنٹ آئی تو ہی میں پارٹ 2 بنا کے ڈالوں گی، اگر نہیں بھی آئی تو بھی میں ڈالوں گی۔ یہ تو میرے اللہ کی رضا ہے، میں اپنے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ چل رہی ہوں اور ان کے سنتوں پہ چل رہی ہوں۔ اللہ کا کرم ہے، مجھے جلد سے جلد دین کی تعلیم ملی اور مجھے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت ملی، میرے اللہ کی طرف سے دعوت ملی، میں وہی راستہ چل رہی ہوں۔ اور میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ نمازیں پڑھیے، درود شریف پڑھیے، اللہ کو یاد کیجیے، اور آج کل کی لڑکیوں اور لڑکوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ ادھر ادھر جو دل لگا لیتے ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو محبت کرنا ہے تو میرے حضور سے کرو، میرے اللہ سے محبت کرو، پھر دیکھو اللہ کہاں کہاں آپ کی حفاظت عطا فرماتا ہے اور کہاں کہاں آپ کی غیب سے مددیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو خوب شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور مجھے سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔